قاری عبد الرحمن صاحب کو خطیب ہیں جامعہ مسجد تقوی شہزادہ میں. ان کا عنوان ہے شیخ کا حقوق العباد اور آج کا مسلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس؟ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وضرب هذا او کما قال علیہ الصلاة والسلام. ایک مسلمان، ایک بندہ، ایک انسان، اس پر دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کے حقوق، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ایک مسلمان پر بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہے تو اپنے تمام حقوق معاف فرما سکتے ہیں. اپنے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت چاہے تو بندے سے کچھ بھی نہ پوچھیں، لیکن جب باری آتی ہے حقوق العباد کی، بندوں کے حقوق کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقوق العباد تب تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک بندہ دنیا میں یا تو حقدار کا حق واپس کر دے یا اس سے معافی مانگ لے، نہیں تو کل قیامت والے دن اپنی نیکیوں سے اسے حقدار کا حق چکانا پڑے گا، وہ معاف نہیں کیا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے جمگھٹے میں بیٹھے ہیں. صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں اے میرے اصحاب اتدرون ما المفلس؟ کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے من لا درہم لہ ولا متاع. ہم تو غریب، مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار، مال و متاع، گھر بار نہ ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کا مفلس، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندہ پیش کیا جائے گا. وہ بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نمازوں کا ڈھیر ہوگا. اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ایک بھی نماز اس نے نہیں چھوڑی ہوگی. اس نے زکاتیں ادا کی ہوں گی، اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج ادا کیا ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں انبار لگے ہوں گے نیکیوں کے. فرشتے سمجھیں گے اللہ رب العزت اس بندے کو اب معاف فرما دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں. اتنی دیر میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا. اللہ رب العزت کو فرمائے گا یا رب، دنیا میں اس بندے کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ اس بندے کی بات مانتے تھے، معاشرے میں اس بندے کی عزت تھی، اس بندے نے کیا کیا؟
اس بندے نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر جھوٹا بہتان لگایا، اس کی لوگ بات مانتے تھے، اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، لوگوں کو میرے بارے میں غلط باتیں بتائیں، اس نے جھوٹی باتیں پھیلائی میرے بارے میں، یا اللہ مجھے آج حساب چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تو اس بندے کو معاف کرتا ہے؟ بندہ کہے گا یہی نہیں یا رب، آج مجھے بدلہ چاہیے، آج میں نے اپنا حساب چکتا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس بندے کے نامہ اعمال سے کثیر تعداد نیکیوں کی حقدار کو دے دی جائے۔ وہ بندہ سوچے گا میری نیکیاں کم ہو گئیں، وہ بھی یہ سوچ ہی رہا ہوگا، ایک اور بندہ اٹھے گا، وہ کہے گا یا اللہ یا رب، اس بندے نے دنیا میں مجھ پر ظلم ڈھائے تھے، اس بندے کی لوگ بات مانتے تھے، اس بندے کا سکہ چلتا تھا، اس کے پاس حکمرانی تھی، اس کے پاس چیئرمینی تھی، یہ محلے کا چودھری وڈیرا تھا، اس نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا، مجھے مارا پیٹا، میرے اوپر ظلم کیا اس بندے نے۔ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے اس کی نیکیوں کا ایک حصہ اٹھا کے حقدار کو دے دیا جائے۔ یوں کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی تک حقدار باقی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایک اور بندہ آئے گا، اسی طرح وہ بھی کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں میری عزت اچھالی تھی، اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے کیا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں یا رب، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار اتنے تھے، اس کی ساری نیکیاں لے کے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے حقداروں کے گناہ اٹھانا شروع کر دو، اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کر دو۔ تمام حقداروں کے اب گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے، اب اس کے نامہ اعمال میں صرف بدیاں برائیاں بچی ہیں۔ یہ وہ بندہ تھا جس کے نامہ اعمال میں انبار، پہاڑوں کے پہاڑ انبار لگے ہوئے تھے نیکیوں کے، لیکن اب اس کے نامہ اعمال میں صرف بدیاں بچی ہیں۔ یہ وہی بندہ تھا جس کے بارے میں فرشتے سوچ رہے تھے کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، اللہ رب العزت تو اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن اب کیا نوبت آ گئی ہے کہ انبار نیکیوں کے تھے اب انبار بدیوں کے ہیں۔ کیوں؟ اس نے حقوق العباد کھائے تھے دنیا میں۔ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ فَطُرِحَتْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تربیت دی ہے کہ ہم لوگوں پر الزام لگائیں، لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں کا حق کھا جائیں، لوگوں کو گالی گلوچ دیں، ان کی عزت لوٹیں، ان کو قتل کریں، ان کا خون بہائیں؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، ویسے تو اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت سے ایسے حقوق العباد ہیں جن کو آج ہم غصب کر رہے ہیں، اور وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ میں صرف ایک حق آپ کے سامنے رکھوں گا جس حق کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوست احباب میں جس کا فقدان ہے، کمی ہے، اور ہمارے معاشرے کی خرابی، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے صرف اسی ایک حق کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم صرف وہ ایک حق پورا کرنا شروع کر دیں، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، ہمارے دوست احباب کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور وہ حق اتنا اہم کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن مجید میں جگہ دی ہے۔ جس چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، کیا وہ چھوٹی چیز ہوگی؟ کیا وہ چھوٹا معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے، کوئی معاملہ آ کے تمہارے سامنے رکھے، کوئی آ کے تمہیں بات بتائے،
गुनाहगार बंदा है, फासिक बंदा है, आके तुम्हारे सामने बात रखता है, कोई खबर तुम्हें देता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फतबय्यनु, तुम उसकी तहकीक करो, अन तुसीबू कौमम बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अगर तहकीक नहीं करोगे, उस खबर पर, सुनी सुनाई खबर पर अमल करोगे तो क्या होगा, अन तुसीबू कौमम बिजहाला, तुम किसी न किसी को नुकसान पहुंचाओगे, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर जो तुमने नुकसान पहुंचाया है, किसी की तुमने दिल आज़ारी की है, किसी का तुमने उस खबर की वजह से, सुनी सुनाई खबर की वजह से उस पर अमल करके किसी का दिल दुखाया है, किसी का नुकसान किया है, उस पर तुम्हें पछतावा होगा। फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम उस पर नादिम हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया है। आज हम अपने घरों की हालत देख लें, अपने दोस्त अहबाब का हल्का देख लें, हम किसी के बारे में एक बात सुनते हैं, सुनी सुनाई खबर, उसको आगे शेयर करते हैं, उसको आगे पहुंचाते हैं, उसके बारे में अमल करना शुरू कर देते हैं। किसी के बारे में कोई एक बात पता चलती है, हम उसके सर पे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, ये तूने बात क्यों की, ये तेरे बारे में ये बात पता चली, ये क्यों चली मुझे, ये तूने बात क्यों की, या मेरे सामने क्यों आई। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या हुक्म है कि कोई भी बात जब सुन लो, सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करना, बल्कि तुमने क्या करना है, फतबय्यनु, तुमने उस खबर की तहकीक करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमें हुक्म है, वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, हम नमाज कायम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है वआतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, हम ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि तुम पर जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा रहा है तो हम हज अदा करते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत यही बात फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, तुम्हारे पास जब कोई बंदा खबर लेकर आए तो तुम उसकी तहकीक करो, हम नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। फिर हम अपने घरों के मामलात देखते हैं, हमारे घरों के मामलात तकरीबन इसी वजह से खराब है। सुनी सुनाई खबर, हमने बेटे को डांट दिया, सुनी सुनाई खबर बीवी के साथ झगड़ा, सुनी सुनाई खबर दोस्त अहबाब में इसी वजह से झगड़े। जिसके साथ आप झगड़े हैं वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये बात तो सच्ची नहीं है, लेकिन हम सुनी सुनाई खबर पर, सुनी सुनाई बात पर अमल कर गुजरते हैं। हम ये नहीं सोचते इसकी वजह से हमारे मुआशरे में क्या खराबी पैदा होगी। फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमारा हक बनता है कि हम तहकीक करें, उस मामले की जांच पड़ताल करें, उसको देखें आया ये खबर सच्ची है या सुनी सुनाई है, और जो आपको खबर पहुंचाने वाला है हो सकता है उसने भी कहीं से ये खबर सुनी हो। हम ऐसी बातों की तहकीक करें, उसकी जांच पड़ताल करें। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हमारे घरों के मामलात, हमारे दोस्त अहबाब के मामलात इसी वजह से खराब हो जाते हैं। अगर हम अपनी इन्हीं बातों को देखें, जांच पड़ताल करें, तहकीक करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे 90% मामलात आसानी की तरफ चले जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने आज यही बात रखना चाहता हूं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीके के मुताबिक, कुरान और हदीस के तरीके के मुताबिक चले, और जब भी कोई खबर सुने तो हम उस खबर की तहकीक करें, उसके बारे में जांच पड़ताल करें। हम अपनी इस काम की वजह से, जांच पड़ताल ना करने की वजह से किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, किसकी दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।